خود نہیں، میں میرے کپڑے آپ کے سامنے، میں اللہ کا دیا ہے، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں آپ کو کیوں ایسی کو بات سکھاؤں؟ بس یہ کہوں گا اتنی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ہیں حلال کے اندر، یہ میں نے حلال کی پہنی ہے، بس اتنی کوشش کی ہے، بس نہ بھولیں حضرت۔ اور پھر خواجہ غلام فرید نے کمال لکھا، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی۔ ہاں حضرت جی، بیریئر ٹاؤن، سٹی آف سنگھ، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا۔ یہ آپ کو تو نہیں، میں نوید بھائی، نوید قادری صاحب میرے محسن ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، یو ایم ٹی یونیورسٹی، میں نے کچھ سال پڑھایا ہے وہاں۔ پھر ظاہر حضرت جی دو کام نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، یا یہ کر لو یا وہ کر لو، تو پھر بس اب تو یہی کر رہے ہیں حضرت جی۔ تو میں ایک دن نا وہ یو ایم ٹی سے لیکچر دے کے نکلا، دو سڑکیں میں نے کراس کی، جو ہے نا سڑکیں، یہ جانے والی سائڈ ہے، یہ آنے والی، اس سائڈ پہ یونیورسٹی ہے، میں نے کراس کر کے اپنی سائڈ پہ آ گیا۔ تو تھوڑا سا آگے جا کے نا فروٹوں کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں 4-5، اور ریڑیاں ساری فیکٹری آنرز کے لیے، بڑے لگژری مہنگے فروٹ بیچتے ہیں حضرت جی۔ اور میں چلا جا رہا تھا تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی عورت اور اس کے ساتھ 2 بچے، ایک ادھر ایک ادھر، مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا، یہ سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتا ہے سیب سردیوں کا پھل ہے، گرمیوں کا سیب کو اتنا نہیں اچھا ہوتا، سردیوں میں آتا ہے لال رنگ کا کالا کلو بہترین سے۔ اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی میں نے نہیں بتایا۔ جب میں ان کے قریب آیا تو جو میرے کانوں میں بچے کی، آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں، تو میں جب قریب آیا نا تو میرے کان میں بچے کی آواز پڑی، جو ماں کا ہاتھ کھینچ کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی سیب ہی لے دیں، میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے۔ ہاں آپ کبھی باہر نکلیں آپ کو پتہ چلے لوگ کس کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یار جس بندے کی 12-13 ہزار تنخواہ ہے، اس نے کہاں سے سیب کھانا ہے یار، اس نے کہاں سے کھانا؟ ہم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے یار۔ کسی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا نعمتاں کھا کھا کے دند ٹوٹ گئے نے، زبان یہ بھی ناشکری تے لگی ہے۔ نکلو تو صحیح حضرت باہر، آپ کو پتہ لگے لوگ کس حال میں آج بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں، لوگ کس حال میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اچھا وہ ماں کھڑی ہو گئی، اب میں بھی کھڑا ہوں، تو سیب کی ریڑھی کو بڑی حسرت سے دیکھ کے کہتی ہے پترا رات دی روٹی پک جے تے بڑی گل ہے، سیب آپ پھر تین کدی لے داں گے۔ بڑا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا ہے میاں جی، رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ اور پھر کمال کی بات ہے جہاں جانا ہے نا، یہ جو آپ نے اور میں نے یہ جھوٹے وہم پال لی ہیں نا، یہ تو وہاں چلنا ہی نہیں کوئی بھی۔ میں تو ہی آکھو تھے میں جا کے آکھاں گا میں نون لیگ دا ہوں، تو انہوں نے کہنا سانو کی آکھنے اور ٹنگے دے نہیں آتے نہیں ٹنگیے نال، جی میں پی ٹی آئی دا ہوں، جی میں پیپل پارٹ، بھائی یہ کوئی پتہ شتہ نہیں وہاں چلنا ہے، وہاں ایک ہی پتہ چلنا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ انہیں کہنا ہے 10 ساڑھے محبوب دے میں کہ نہیں ہے، سانو نہ دس کوئی، تو باجوائیں تو کمڑیں تو جاٹیں تو باٹیں تو رائیں، سانو نہ دس کوئی، کہ تو میرے بلے شاہ دی گل نہیں سنی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھ رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی جہاں کہیں بھی رہیں اس کو نہ بھولیے گا حضرت جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون والیہ المصیر۔ اب بس اس کو نہ بھولنا، جہاں کہیں بھی رو، خرابی آنی تب ہے حضرت جب بھول جانا ہے۔ پھر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پھر لکھا نا، آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، بھئی رنگ ہے نا مالک کے، اگر یہ کوٹ پہن کے مٹی کو وہم پڑ گیا تو یہ مٹی کا وہم ہے تو مٹی ہے حضرت۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں حضرت جی کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت، سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، اور جو شیشے کے دھوکے میں آیا وہ گیا، پھر حضرت وہ گیا کام سے، کبھی اس کے دھوکے، یہ جھوٹا ہے حضرت بہت بڑا۔ کوئی گھڑی پہننے سے یہ نہیں کو مٹی مٹی نہیں رہے گی، مٹی پھر بھی مٹی ہے، ویک فریدا مٹی پھلی، لیکن حضرت جی یہ حقیقت ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔
ہاں حضرت جی آپ دیکھ نہیں رہی آج مٹی کو کتنا غصہ آ رہا ہے، مٹی کتنی لڑاکو ہو گئی ہے، مٹی نے گریبان پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا. مٹی کی تاثیر تو ٹھنڈی ہے. اور مولانا روم نے حضرت باقاعدہ اس کو حکایت کیا. حضرت آپ فرماتے ایک دن کسی نے زبان حال سے گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا گھڑے آیا تو دس تو ایڈا ٹھنڈا کیوں؟ پھر جڑی شاید تیرے جی پا وہ بھی ٹھنڈی، اور بغیر کسی وسیلے کے سبب کے وہ بھی ٹھنڈی ہے. کیا یہ تو اتنا ٹھنڈا کس طرح ہو گیا؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے آگے سے گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن، جدا کل مٹی، جدا اج مٹی، جدا آنے والا کل مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تھے اور کی ہونا ہے. یہ مٹی اتنی گرم کیوں ہو گئی ہے؟ اس مٹی کو بات بات پہ اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں. اور میں نے حضرت جی بڑے دن خود سے سوال کیا، یار مٹی یہ خرابی کتوں ہوئی آ کے؟ پھر اس کا جواب مینوں یہ ملیا کہ مٹی نے خرابی نہیں کی تھی. جڑا مٹی دے نال لگدا ہے نا، چودھری صاحب، گجر بادشاہ، بٹ صاحب، میاں صاحب، گھومن صاحب، وڑیچ صاحب، یہ خرابی ہے کردا ہے. یا گھومن بٹ چھٹ رائی لا چھڑو تو پھر مٹی رہ گئی ہے. لیکن کیونکہ مٹی بھول گئی ہے. ویک فریدا مٹی بھلی ہے. مٹی نو ویک کے مٹی بھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا حضرت جی. اس لیے حضرت جی اس وقت کو غنیمت جانے اور اپنے اللہ کو راضی کریں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کریں. آج میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا سستا سودا ہے. وہ مہنگے سودے کر گئے ہیں وہ حضرت جی، اب تو بڑا سستا سودا ہے حضرت. وہ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے اکثر بیشتر فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور اسیوں کے مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دے نے. ہاں آج تو بہت سستا. یہ لاہور میں حضرت کا مزار ہے، حضرت پیر سید نادر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت. یہ تقریباً 26 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت تھا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ادھر نا ایک نائی تھے بابا جی، ٹھیک ہے جی، وہ حجام وغیرہ چھوڑ چکے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت بس بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے، آنکھیں بند کر کے روتے رہتے. آپ فرماتے ایک دن میں نے ان سے پوچھا حضرت روندے کیوں رہندے ہو تے اکھاں کیوں بند رکھ دے؟ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے فرمانے لگے، شاہ جی میں مجھے حج پہ بلایا اللہ اور اللہ کے رسول، کہتے حج کر لیا تو میں مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ. کہتے جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. تو ہوا کیا؟ بے تاب ہو کے، بے قابو ہو کے میں نے اپنا ہاتھ حضور کی جالیوں کو چھونے کے لیے نہ آگے بڑھایا. تو فرماتے جو شرطا کھڑا تھا اس نے اس قدر زیادہ زور سے ڈنڈا میرے ہاتھ پہ مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور مجھے چکر سایا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. لیکن آپ فرماتے جب گرا نا، بے ہوش ہو گیا، لیکن جب گرا نا اور اندر کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر حضور کی مبارک گود میں ہے. کہتے ہیں سر جو ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور میرا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں ہے. اور آپ آگے سے فرماتے ہیں بابا محبوب تک آن لی پھر سوٹیاں تے کھانیاں پہنیاں نے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی ہے اور فرماتے آج تک آنکھیں بند کیے پھر منتظر ہوں کہ حضور اپنا جلوہ دکھائیں. اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے. محنتیں تو حضرت ان لوگوں نے کی ہیں، اب تو بات ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی جیسے دیکھیں نا قبلہ بھی فرما لے تھے کہ یہ وہ جملے نہیں ہیں کہ جس کی میں، اور مجھے تو ویسے اپنے نقیب بھائیوں سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کے جملے بے بنیاد نہ بولا کرو، ان سے سبحان اللہ بس ان کو یار کہ وہ کہہ دے سبحان اللہ. میں حضرت اس دن وہ ایک پروگرام میں تھا، وہ نقیب صاحب پتہ نہیں انہوں نے کیا جملہ کوئی اس طرح کا بولا جڑا حضور نبی علیہ السلام دی ہاتھ کھلا رہے انہوں کدی فالج نہ ہوئے. میں نے بعد میں ان کو کہا میں حضرت ایسے بے بنیاد جملے نہ بولا کریں. میں بڑے ایسے پیران نظام کو جانتا ہوں، مفتیان کرام کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے تھے اس لیے ہو گئے. حضرت اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ کریں کوئی.
یہ باتیں نکلنی ہیں حضرت جی. کل کو کسی بچے کو ہو گیا, اس کا تو یقین گیا نا کپے میں, اس کا تو ایمان ختم ہو گیا حضرت کہ بھائی میں تو حضور لی ہاتھ کھلا رہے سن, مینوں پھر کیوں؟ بھائی ایسی بات ہی نہیں.